جو الائنس ہے یہ کوئی محبت یا شوق کا الائنس نہیں ہے، یہ مجبوری کا الائنس ہے۔ پیپلز پارٹی کا ورکر اور میرا خیال ہے نون لیگ کا ورکر بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر سہیل افریدی صاحب جا کے بانی پی ٹی آئی کو مل لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گرے گا اور کوئی قیامت بھی نہیں آئے گا۔ حکومت سے الائنس محبت کا نہیں مجبوری کا ہے۔ دونوں جماعتوں کے کارکن ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں معاملات بہتر ہوں۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ گورنر پنجاب کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا سیاسی لوگوں کو سیاسی طور پر ہی ڈیل کرنا چاہیے، ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ موجودہ حکومت چلتی رہے، سسٹم ڈیریل ہو جائے تو دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ سہیل آفریدی کو بانی سے ملنے کی اجازت دینی چاہیے، ملاقات سے قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کرتے ہیں۔ سلیم حیدر کا گندم کی نقل و حرکت پر پابندی کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بات کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطری سرمایہ کاروں کو تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت۔ علاقائی اور کثیر الجہتی فورمز پر تعاون کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ۔ قطری وزیر تجارت شیخ فیصل بن ثانی سے ملاقات میں مشترکہ افہام و تفہیم کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے قریبی رابطے بحال رکھنے پر اتفاق۔ شیخ فیصل بن ثانی کا پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور قطر کے درمیان $3 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے پر اتفاق۔ اہم پروٹوکولز پر دستخط۔ SIFC اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے درمیان روابط مضبوط بنانے پر زور۔ موٹر وے، پبلک ٹرانسپورٹ اور الیکٹرک گاڑیوں میں قطری سرمایہ کاری کے امکانات پر بات چیت۔ قطر میں پاکستانی طبی ماہرین کی شمولیت اور صحت کے منصوبوں پر تعاون کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس دوسرے روز تکنیکی اور اسٹریٹجک تعاون کے موضوع پر توجہ مرکوز۔ روڈ سیفٹی، محفوظ سڑکیں اور محفوظ زندگیوں کے موضوع پر بات چیت ہوگی۔ سڑکوں کی بہتری اور حادثات میں کمی کے لیے اقدامات بھی ایجنڈے میں شامل۔ میری ٹائم کوآپریشن اور علاقائی تعاون پر بھی سیشن منعقد ہوگا۔ سمندری تجارت اور بندرگاہیں روابط مضبوط بنانے پر اتفاق رائے متوقع۔ کانفرنس سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کریں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ترکی، سعودی عرب اور سری لنکا کے وزراء کی الگ الگ ملاقاتیں۔ علاقائی لاجسٹک شراکت داری، کاروباری تعاون اور ٹرانسپورٹ رابطوں کے فروغ پر اتفاق۔ عبدالعلیم خان کی مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ معاشی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ سعودی نائب وزیر برائے مواصلات کی عبدالعلیم خان کو دورے کی دعوت۔ سری لنکا کے وزیر ٹرانسپورٹ کی بس بیڑے کی جدید کاری اور بدھ مت کے ثقافتی ورثے کے فروغ کے لیے پاکستان سے تعاون کی درخواست۔ 26 نومبر کو احتجاج کا کیس، وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے باوجود علیمہ خانم پیش نہ ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم۔ تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کی ہدایت۔ ریمارکس دیے، ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوتی۔ مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم نواز، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا۔ پولیس کی رپورٹ منظور کر لی۔ مقدمہ 2020 میں تھانہ چونگ میں درج کیا گیا تھا۔ شدت پسندی اور اسلام کی من گھڑت تشریحات کا خاتمہ ضروری۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے برادر اسلامی ملکوں کے تعاون کو علاقائی امن و استحکام اور مفاد عامہ کا حامل قرار دے دیا۔ مصر پہنچنے پر والہانہ استقبال۔ مصری وزیر دفاع اور چیف آف اسٹاف سے ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ سپاہ سالار جامعہ الازہر کے شیخ احمد الطیب سے بھی ملے۔ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز اور انتہا پسندانہ نظریات کے خاتمے پر گفتگو کی گئی۔ ریاست کے ریٹ چیلنج کرنے والوں پر زمین تنگ، جلاؤ گھیراؤ، مار دھاڑ اور پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث تحریک لبیک پاکستان کالا دم قرار۔ وفاقی کابینہ نے پابندی لگانے کی منظوری دے دی۔ 2016 میں قائم تنظیم نے ملک میں شرانگیزی کو ہوا دی۔ 2021 میں پابندی بھی لگی جسے 6 ماہ بعد ہٹا دیا گیا۔
حکام کی کابینہ ارکان کو بریفنگ، فلسطین کے نام پر احتجاج کی آڑ میں جلاؤ گھیراؤ اور پرتشدد واقعات کے بعد حکومت پنجاب نے پابندی لگانے کی سفارش کی تھی۔ ٹی ایل پی پر پابندی کا فیصلہ سیاسی نہیں، شواہد کی بنیاد پر کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں، صرف نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، بولے آئی جی پنجاب نے بتایا سعد رضوی اور انس رضوی اداروں کی حراست میں نہیں، تحریک انصاف کو کسی جلسے یا مارچ کی اجازت نہیں دیں گے۔ بانی کی بنی گالا یا زمان پارک منتقلی کی درخواست پر حکومت کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے یوم تاسیس پر مختلف شہروں میں تقریب، مظفر آباد میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پرچم کشائی کی، پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی دی۔ نیلم میں زیرو لائن آف کنٹرول پر تقریب، سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی۔ تقریب سے خطاب میں چودھری انوار الحق بولے افواج پاکستان ہماری محافظ ہے، آپریشن بنیاد مرصوص سے بھارت کی بالادستی کو خاک میں ملا دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں مغربی کنارے کو ضم کرنے کے بل کی منظوری، پاکستان، سعودی عرب اور قطر سمیت 15 ممالک کی شدید مذمت، اقدام عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ، صہیونی ریاست کو اشتعال انگیزی سے روکنے پر زور، عالمی عدالت انصاف کی 22 اکتوبر کی مشاورتی رائے کا بھی خیر مقدم۔ مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسرائیل ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہا، غزہ امن معاہدے پر اچھی طرح سے عمل ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا محمود عباس قیادت کے لیے موضوع نہیں ہے، فلسطینیوں کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا وینزویلا کے خلاف جلد زمینی کارروائی کا عندیہ، سابق صدر رونلڈ ریگن کا جعلی بیان چلانے کا الزام لگا کر کینیڈا سے تمام تجارتی مذاکرات معطل کر دیے۔ یوکرین کو بڑے حملوں کی اجازت دینے سے جنگ کی نوعیت بدل جائے گی، یہ مغربی ممالک کی براہ راست جنگی مداخلت کے مترادف ہوگا، حملوں کا پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ روسی صدر نے خبردار کر دیا، کہا مذاکرات جنگ سے بہتر ہوتے ہیں، ہم نے ہمیشہ بات چیت کی حمایت کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ امریکی پابندیاں عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کو متاثر کریں گی۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا 23واں روز، سول ایویشن کے ہزاروں ملازمین کے چیک باؤنس، ملازمین نے کام چھوڑ دیا۔ نیو یارک اور واشنگٹن سمیت کئی ریاستوں میں آپریشن متاثر، ڈیموکریٹس ضد چھوڑ دیں، ڈیڈ لاک برقرار رہا تو ویکینڈ پر صورتحال گھمبیر ہو جائے گی، وائٹ ہاؤس کو خدشہ۔ سرخ کیکڑوں کی سالانہ نقل مکانی، کرسمس آئلینڈ سے لاکھوں کیکڑوں نے سمندر کا رخ کر لیا، جزیرے کی ساحلی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند، ہر طرف سرخ رنگ چھا گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر، اب دونوں ٹیمیں مشن وائٹ بال کے لیے تیار، پروٹیئرز کا وائٹ بال اسکواڈ پاکستان پہنچ گیا، کپتان ڈیوڈ ملر کی جگہ فیرا قیادت کریں گے۔ پہلا میچ 28 اکتوبر کو پنڈی میں شیڈیول، 2 میچز لاہور میں ہوں گے۔ پہلی اور آخری جیت کی تلاش، پاکستان ویمنز ٹیم ورلڈ کپ میں آج سری لنکا سے مقابلہ کرے گی۔ ایک بار پھر گرین شرٹس کے میچ میں بارش کا امکان، قومی ٹیم اب تک ایک بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ میگا ایونٹ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل، بھارت نیوزی لینڈ کو ہرا کر ٹاپ 4 میں شامل ہو گیا۔ ویانا اوپن ٹینس میں ٹائٹل کی جنگ، یانک سنر نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی، جرمن اسٹار زیوریف بھی ٹاپ 8 میں شامل۔ سوئس انڈور ٹورنامنٹ میں ہیمبرٹ نے ٹاپ سیڈ ٹیلر فیٹز کو ناک آؤٹ کر دیا، فرینچ کھلاڑی نے کوارٹر فائنل میں جگہ پائی۔ اور سعودی پرو لیگ کا سنسنی بھرا میلہ، ریاض نے الخوت کو 1 گول سے شکست دے دی، محمود صلاح نے واحد گول کیا، الاہلی نے النجمہ کو 1 گول سے شکست دے دی۔